وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، تیرے رب کی قسم. یہ اہم مسئلہ ہے، اللہ تسمیہ بیان کرتے ہیں. فلا وربک، یہ لا حرف لام یہ قسمیہ ہے. لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ. قسم کے اندر آدمی جب قسم کھاتا ہے تو تمام ذرائع چھوڑ دیتا ہے. تو فلا حاجت ولا ضرورت ولا کلام ولا وثیقۃ الا بربک. بات تب محکم ہوگی جب رب کا ذکر ہو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی عجیب ترجمہ کرتے ہیں فلا وربک، بس میں نے قسم نہیں کھانی ہے اور تیرے رب کی قسم، یعنی مخلوق کی قسم تو کھانی نہیں ہے، رب کی جلالت کی قسم. اور جہاں آ جائے گا والفجر ولیال عشر تو کہتے ہیں یہ قسم نہیں ہے، یہ اشہاد ہے، وقت فجر گواہ ہے. لعمرک، تیری زندگی گواہ ہے. ایک قسم ہے تعبد کی، وہ اللہ کے نام اسماء صفات کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے. نبی اور ولی کی قسم بھی جائز نہیں ہے. اور ایک قسم ہے محبت کی، شرف کی، عظمت کی. اتنا ہو تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. اور محبوب کے رخسار، ہونٹ اور حسن کی قسمیں کھائی جاتی ہے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں ہے کہ قسم 5 قسم کی ہے. تعبدی منع ہے، تعظیمی اور اشفاقی، عشقی، احذاری، یہ سب جائز ہے. علماء توحید و سنہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے تاکہ ایسے اطراف سے بھی دور رہے جس کی وجہ سے گناہ ہو سکتا. توحید و سنت کے حضرات اللہ کی ذات و صفات و اسماء کے علاوہ مطلق کسی مخلوق کی قسم نہ کھائے. فلا وربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنائے، فیما، ان مسائل میں، شجر بینہم، جو اختلافی ہے ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائے اپنے دلوں میں، حرجا، تنگی، مما، ان مسائل سے، قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور مان لے اس کو مان کر. مومن کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو پوری زندگی میں حکم مان لے اور حضرت کے فیصلے سے تنگ دل بھی نہ ہو. لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل و جان سے اس کو تسلیم کر دیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان کے اوپر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ مارو ایک دوسرے کو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ، یہ نہ کرتے اس کو، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے ان میں، کیونکہ منافق سچے نہیں ہیں، نہ ہجرت کرتے اور نہ جہاد کرتے. اقتلوا انفسکم، جہاد کرو، او اخرجوا من دیارکم، ہجرت کر لو. منافق نہ ہجرت کرتا ہے نہ جہاد کرتا ہے. ولو انہم فعلوا، اور اگر یہ منافق کر لیتے جیسے ان کو کہا جاتا، ما یوعظون بہ، جو ان کو نصیحت کی جاتی، لکان خیرا لہم، بہتر تھا ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور بہت مضبوط ہے ثابت قدمی کے لیے. اگر یہ لوگ حکم کے مطابق جہاد اور ہجرت کر لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا. واشد تثبیتا، اور مضبوط ہو جاتا ایمان ان کے دلوں میں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، صحت نہیں ہے. تو صحت کس چیز سے آتی ہے؟ جہاد سے اور ہجرت سے.
مجاہد اور مہاجر اس کا ایمان قوی ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑتا ہے۔ تو بیان البرکہ والفائدہ فی الجہاد والہجرہ، آیت میں فضیلت ہے جہاد اور ہجرت کی۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت دے دیتے ہم ان کو اپنے ہاں سے بڑا اجر۔ مجاہد اور مہاجر کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور مضبوط کر دیتے ہم ان کو صراط مستقیم پر۔ دیکھو مضمون کو فاتحہ سے ملا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اور عبادت کے طریقے بتا دیے اخلاص، اور اخلاص کے فوائد بتا دیے جہاد اور ہجرت۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ نے احسان کیا ان پر، من النبیین، پیغمبروں میں سے، والصدیقین، سچوں میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ جن پر اللہ تعالیٰ انعامات کرے وہ پیغمبر کا متبع ہوگا، صدیق، شہداء، صالحین کا متبع ہوگا۔